ایک کتاب ہے دی سیکرٹ، کسی انگریز عورت نے وہ کتاب لکھی۔ اس کے اندر اس نے بات کی ہے کہ اگر آپ یہ کوئی کوٹھی یا کوئی بڑی سی کار دیکھتے ہیں، اب یہ نہ کہیں ہم اس کو خرید نہیں سکتے، ہم اس کو لے نہیں سکتے، بلکہ آپ کہیں ہم لے لیں گے، ہم اس کو خرید لیں گے، اور اپنا ذہن بنا لیں، آگے کوشش کریں، غیبی قوتیں آپ کی مدد کریں گی۔ اچھا، وہ شاید وہ مسلمان نہیں ہے تو اس لیے اس نے غیبی قوتوں کا یہ لفظ استعمال کر دیا، لیکن ہم مسلمان اسی بات کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیوں نہ ہو، میں قرآن پاک سے آپ کو یہ آیت نکال کے بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ چوتھا پارہ سورت آل عمران، آیت نمبر 171، 171، اس کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، جو لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان کا اجر، مسلمان کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ جو مسلمان محنت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ پر دوسرے پارے کے شروع میں، دوسرے رکوع کے بالکل شروع کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی کوشش کرو، کس کے لیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، تم ایسے کام کرو کہ تم جو ہے نا وہ نیکیوں میں آگے بڑھو، رب العالمین تمہیں یہ برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے گا، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج اگر تنگی ہے، وہ کیا فرماتے تھے کہ ہر مشکل کے بعد، قرآن پاک میں ہے نا سورۃ عالم نشرہ کے اندر، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اس میں شک نہ کرنا، یہ پکی بات ہے، ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے، ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ تو مشکل کو دیکھ کر گھبرا جانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی مشکلات آئی تھیں، لیکن آپ مشکلات کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ انہوں نے کوشش کی، نماز پڑھی، ہمیں بھی سبق سکھلایا کہ جو کوئی مشکل آتی ہے اس پر صبر کریں، نماز پڑھیں، اور اس مشکل کو ٹالنے کے لیے اس کا کوئی حل تلاش کریں، رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اس لیے اگر یہ کوئی مسائل وغیرہ اس طرح کے بنتے ہیں تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی بجائے آگے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے سے یہ آدمی تھوڑا سا سوچے اور انشاءاللہ العزیز کوئی نہ اس کا راستہ نکل آئے گا۔ ایک بڑی پیاری مثال دی گئی کہ 2 ذاتیں ہم نہیں بن سکتے، 2 کام ہم نہیں کر سکتے، خدا نہیں بن سکتے اور نبی نہیں بن سکتے، خدا اور نبی نہیں ہم بن سکتے۔ باقی دنیا کا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ میں ولی بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن پاک میں طریقے بتائے۔ قل، اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 کے شروع میں فرمایا، اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اپنا پیارا بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو انسان اگر ولی بھی بننا چاہے بن سکتا ہے، یہ کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈس ہارٹ ہو جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، کوشش کرنا چھوڑ دیں، تو یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ہمارے رب نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں، کوشش کرتے جائیں۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے تھے؟ مالی دا کم پانی لانا، پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اگر ہم یہ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں بڑی برکتیں عطا فرمائیں گے، لیکن کوشش وہ اچھی نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ فضول کوششیں کرنا، کئی احباب لوگ ایسے بھی ہیں جو بلا وجہ
اور دنیا اور آخرت کا وبال اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں اس کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ ایک جگہ پر لکھا تھا کہ ہارون الرشید اس کے سامنے ایک آدمی آیا، اس کا بادشاہ سلامت ایک ایسا میں نے کام کیا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا کام شاید والی بات ہے کسی بندے نے کیا ہو تو مشکل ہے کہ وہ کہا، کون سا کرتب ہے جی، کون سا کمال تم نے کیا؟ اس نے ایک نا سوئی لی، موٹی سوئی، کپڑے سینے والی ایک تو بریک سوئی ہوتی، ایک ذرا بڑی سی سوئی ہوتی، وہ بڑی سوئی لے کر نا اس نے زمین کے اوپر سامنے گاڑ دی، گاڑ کر تو اس نے چاول کا ایک دانہ لیا، چاولوں کا ایک دانہ لے کر نا اس نے دور سے کھڑے ہو کر ایسے نشانہ لگایا، اور وہ جو سوئی ایسے کھڑی تھی اس کا جو سوراخ تھا، اس کے سوراخ میں سے وہ چاول کا دانہ اس نے آگے گزار دیا۔ بادشاہ کا جی بلے بلے کیا بات! بادشاہ کہ لو جی اب اس کو انعام دیتے ہیں، اس نے کام ایسا کیا ہے کہ کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا ہوگا، کہ بڑی اس نے محنت کی ہے، اس کو ایسے کرو کہ 10 دینار، 10 تولے سونا بھی دے دو، اور ساتھ اس کو جو ہے وہ کیا ہے 10 جوتے بھی مارو۔ وہ حیران ہو گیا کہ بادشاہ سلامت یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے 10 دینار بھی مل رہے ہیں ساتھ 10 جوتے بھی؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، ہارون رشید کہنے لگے کہ تم یہ ذرا یہ بتاؤ، دیکھو ٹھیک ہے تم نے کوشش کی ہے، بڑی محنت کی، اس محنت کی وجہ سے تمہیں نا یہ 10 دینار بھی ہم نے دیے، لیکن یہ ذرا یہ بتاؤ، یہ جو تم نے اتنی محنت کی ہے، سوئی میں سے اس طرح چاول کا دانہ تم نے نکال دیا، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اس کا فائدہ کیا دنیا میں کسی کو ہوگا یا تمہیں ہوگا، یا آخرت میں تمہیں یا کسی کو ہوگا؟ نہ یہ دنیا میں کام آ سکتا ہے نہ آخرت میں کام آ سکتا ہے۔ تو نا میں بھی، آپ بھی، ہم بھی محنت کریں، کوشش کریں کہ دنیا یا آخرت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو باقاعدہ جب وزٹ کرنے کے لیے باہر تشریف لے کر جاتے تھے، کوئی آدمی فارغ بیٹھا ہوتا تو اب اس کو کوڑے مارا کرتے تھے، تو میں دنیا کا کام کرو یا دین کا کام کرو، یہ کیا معاملہ ہوا کہ تم فارغ بیٹھے ہو؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10-12 سال کی حکمرانی کے اندر 23 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکمرانی، مسلمانوں کا جھنڈا گاڑ دیا تھا، اور فرمایا کرتے تھے اگر کسی دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں کوشش یہ کروں گا ایک کتے کو بھی پیاسا نہیں مرنے دوں گا۔ اتنا بہترین قسم کا نظام، اور اس طرح سے عوام کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور سارے معاملات کیے، کسی کو فارغ نہیں رہنے دیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ایک کام سے فارغ ہو جاؤ، دوسرے کام میں محنت کرو۔ اگر ایک کام میں ہمیں تھوڑا سا رزلٹ نہیں نکلا، دوسرا کام کریں، تیسرا کام کریں، لیکن مایوسی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر کی جگہ پر فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو میرا یہ پیغام ہے سب بھائیوں کے لیے کہ آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا، کسی بھی کام میں اگر کوئی پرافٹ نہیں ہوا، کوئی معاملہ ایسا بن چکا ہے تو خودکشی کرنا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، ایسے نہیں کرنا، بلکہ کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ العزیز ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومن کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ رب العالمین بڑی ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی خوب خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔